مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جب بھی مجھے کوئی میچ دکھاتا ہے تو ایک فیل ہی نہیں آتی, یا تو وہ میرے اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتا, یا مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو جب بھی اپنے وٹ آئی وانٹ ان اے ریلیشن شپ یا ایک پرٹیکولر بندے سے کیا چاہیے مجھے وہ بتاؤں گی تو وہ مجھے جج کرے گا, مجھے لگتا ہے. یار آنیسٹلی آئی ایگری ود دیٹ. لائک شادی کے کانسیپٹ کو بالکل ایک پریشر بنا دیا گیا ہے. اٹس آل اباؤٹ دا پریشر, اٹس آل اباؤٹ دا کمپرومائزز. جو میں نے اپنے مائنڈ میں شادی کا کانسیپٹ بنایا ہوا تھا لائک این آئیڈیل میرج, مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی پورا ہو ہی نہیں سکے گا جسٹ بیکاز آف اٹ. اور اگر اس سے اپوزٹ بات کریں تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ اگر میں سارے رشتوں کو اسی طرح منع کرتی رہوں گی تو لوگ سوچیں گے کہ میں یا تو بہت ایروگینٹ ہو رہی ہوں یا ان ریئلسٹک ہو رہی ہوں. تو میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کیا کروں. میری بات سنو, فرسٹریشن بنتی ہے. سوری میں باکس کھیل رہی ہوں لیکن میں تم لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں اور فرسٹریشن تو بنتی ہے, کیونکہ ڈر لگتا ہے بھائی, ساری زندگی کا سوال ہے. آپ چاہتے ہو, آپ کے دماغ میں ایک چیز تو آپ چاہتے ہو کہ وہ پوری ہو. I don't think that's such a bad thing though. ویسے آئی ایگری, بٹ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ماشاء اللہ یو آر میرڈ اینڈ اٹس بین 20 years ماشاء اللہ فار یو. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ہاؤ ول آئی نو, ہاؤ ڈو وی نو کہ ہی از دا رائٹ پرسن؟ گھنٹی بجے گی بیٹا, گھنٹی بجے گی, شاہ رخ خان والی مووی کی طرح گھنٹی بجنے لگے گی, ہوائیں چلنے لگے گی. لیکن پھر بھی کیسے پتہ لگتا ہے؟ لائک آپ کی ماشاء اللہ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا, تو ڈڈ یو نو کہ ہی واز دا رائٹ پرسن فار یو, اور ڈڈ یو کمپرومائز؟ ہاں, یہ جو لفظ ہے نا کمپرومائز, بچے کمپرومائز کس کو کہتے ہو؟ کچھ چھوڑنا پڑے گا, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اس کو اگر اس طرح سے لے لو کہ یو نو وٹ, لانگ ٹرم میں مجھے کیا اچھا رہے گا میرے لیے اور شارٹ ٹرم میں. میں تمہیں چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. اب تمہارے ماشاء اللہ جیجو ہیں, ٹھیک ہے نا. لانگ ٹرم میں میرے لیے اچھا یہ رہا کہ ہی واز کام, ہی واز کلیکٹ, ہی واز ویری اینالیٹیکل. چیزیں مطلب ڈیسائڈ کرتے ہیں میری طرح نہیں کہ آخری منٹ میں سوٹ کیس کے اندر 4 چیزیں ڈال رہے ہیں, 5 چیزیں بول رہے ہیں. سوچو ذرا, اگر وہ اور میں ایک جیسے ہوتے تو کتنا کیوٹک ہوتی ہے ہماری زندگی یار. صحیح بات ہے. لیکن یو نو واٹ, جب ہم بات چیت کر رہے تھے نا, یہ پری میرٹل کوچنگ جب ہم کر رہے تھے, تو آئی فیلٹ ہی واز اے بور. آئی واز لائک اچھا تو آپ کو کیا پسند ہے؟ نہیں میں ساری چیزیں پسند ہیں. نہیں میرا مطلب ہے لائک ڈو یو لائک ٹو ٹریول اینڈ آل؟ ہاں کرنا پڑے تو میں کر لیتا ہوں. I was like what the hell, I want to travel man. لیکن in the real run تمہیں پتہ وہ کیا سوچتا تھا, and we discussed about this, وہ سوچتے تھے کہ یو نو جب یہ آ جائے گی پھر مجھے پتا ہوگا اس کو کیا پسند ہے, پھر ہم مل کے پلان کیا کریں گے, پھر ہم اکٹھے جائیں گے. He was just so different from, the vision was different. It's not that he was different, yeah he was difficult, yeah he was boring. اب تم مجھے بتاؤ, میں نے کمپرومائز کیا ہے کہ چوز کیا تھا کہ لانگ رن میں مجھے کیا سوٹ کر رہا ہے. اس وقت نہیں پتہ چلتا, ساتھ رہنے سے پتہ چلتا. بٹ یو ہیو ٹو گیو یور سیلف دیٹ اسپیس, یو نو. یہ اپنے آپ کو یہ آپ نے دینا ہی دینا ہے کہ گڈ ول ہیپن. وہ کہتے نہیں اچھا سوچو تو اچھا ملتا ہے, لیکن خود بخود نہیں ہوتا. ٹرسٹ می, یو ہیو ٹو ہیو لاٹس آف کنورسیشنز. سو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم غلط چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں؟ ناٹ نیسسریلی. دیکھو تم لوگ بیسکلی کیا رہے ہو, مجھے اس میں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. میں بھی ایسی تھی, لیکن ایکسپیرینس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے مجھے یہ چاہیے. سیلف انٹرسٹ سب کا ہوتا ہے اور ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن یو ہیو ٹو فگر آؤٹ لائک واٹ ایم آئی برنگنگ ٹو دا ٹیبل. مجھے تو چاہیے لیکن what am I willing to give, اور what are the things that I'm growing with, یا میں اپنے ساتھ میری کیا کوالٹیز ہیں, you know, something like that. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مطلب آپشنز جو اپنے ہم مائنڈ میں رکھتے ہیں ریگارڈنگ دا لائف پارٹنر, ان میں فلاز نہیں ہے, مے بی بلائنڈ اسپاٹس ہیں جن کو ہم ایکچولی دیکھ نہیں پا رہے ہیں. یس سر, اٹس سو بیوٹیفل. بلائنڈ اسپاٹس ہیں, یس ہوتے ہیں. اور 2 چیزوں کا اگر خیال کر لو. نمبر 1, جس سے میری شادی ہو رہی ہے, اور یہ تم لوگوں کو فوراً نہیں پتہ چلے گا, میں یہ جھوٹ بکواس ہے کہ ساری باتیں ہم پہلے کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. نہیں, ایون جو لوگ لیو ان ریلیشن شپس میں رہتے ہیں, ناؤز بلا, the thing is they don't understand each other once they're married to each other. Marriage brings a special sacred bonding, ٹھیک ہے. And it's not just about physical intimacy, it's about emotional intimacy. ویسے تو آپ 24 گھنٹے کسی کے ساتھ فون پہ رہے ہیں, اب تو فیس ٹائم ہے, فیس ٹائم پہ آپ جا رہے ہو, سو رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, ساتھ ہی ہو نا. لیکن جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہو, اس کے موڈز, اس کی چنچلاہٹ, اریٹیشن, so you have to ask you one question. One question is this, کہ does that person bring calmness
is that person calm? Does that person bring calmness to me? So does that person, you know, bring some sort of safety to me? اور اپنے لیے بھی یہی پوچھنا ہے, جو اس کے لیے مانگ رہے ہو نا اس سے مانگ رہے ہو خود بھی. یہ نہیں کہ وہ گھر آئے تو پکڑ کے تم نے اس کے سر پہ توا مارا ہو کہ تم دیر سے آئے تھے یا فلانا ہے, جوتے پھینک رہے ہو ایک دوسرے کی طرف. Am I a safe person? Am I a trusting, safe, kind, forgiving, loving person? And trust me, میں تم لوگوں کو بتا رہی ہوں, شادی سے پہلے میں بھی سوچتی تھی کہ میں بہت زبردست بندہ ہوں, اور وہ کیا ہی خوش نصیب ہوگا جس کی مجھ سے شادی ہوگی. اور اس سے پوچھا وہ کہتا ہے جو صبر میں نے کیا اپنی زندگی میں مجھے کو پتا ہے, ٹھیک ہے. تو and really, I mean, I do not admit it very often in front of him, of course, لیکن I do know I was very difficult, and I learned that the hard way. میری anxious attachment تھی. I would get so nervous, like, and then I would start like charging with questions, and you know, and he had an avoidant attachment, so he would just recluse. It was tough, man. It was tough. So کہنا میں کیا چاہ رہی ہوں, ذرا سمری کریں نا, خلاصہ بتائیں میں نے کہا کیا ہے. یہی کہ ہمیں ساتھ گرو کرنا ہے بیسیکلی. ہاں, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اس کے فلاز پہلے سے پتہ چل جائیں, اسے تمہارے فلاز پہلے سے پتہ چل جائیں. It's not possible. اور یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, even they don't know. اور آئی تھنک یہ بھی ہے کہ لائک آپ نے صرف اپنے لائک اگلے بندے کو امپروو نہیں کرنا, اگلے بندے میں امپروومنٹ نہیں دیکھنی, اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ whether you are right for him or not. Yes, سمجھدار بچہ ہے. You're right, آپ بھی. So okay, اب یہ باتیں ہم نے ہو گئی نا. میں اب تم لوگوں کو یہ سکھانا چاہتی ہوں کہ تم لوگ جب پری میرٹل کوچنگ میں جاؤ گے, تمہاری اگلے ہفتے کی اپوائنٹمنٹ ہے نا, ٹھیک ہے, تو تم نے بیسکلی کس طرح سے سوال کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر تمہیں تمہارے مطلب کا جواب نہ ملے, فار ایگزامپل میں ایگزامپل میں دے دیتی ہوں, اگر تمہیں تمہارے مطلب کا جواب, وہ آپ کو کیا پسند ہے, مجھے اسپورٹس پسند ہے, اچھا اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں, کچھ نہیں خاص کرتا, یعنی کہ آپ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. یو نو, انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ یو آر فیلنگ سو ٹریگرڈ کہ یار یہ کیا بکواس بندہ ہے, بیکاز مجھے پتا ہے میں جہاں پہ بیٹھی ہوں 20 سال پرانی کرسی پہ, اور تم لوگ جہاں پہ تم لوگوں نے اپنا سفر ہی نہیں شروع کیا ہے, I 100% understand how, like, you know, how anxious prone the situation is. So let's role play, ٹھیک ہے. میں بندہ بنوں گی, تم لوگوں نے کیا کہتے ہیں, تم لوگ میرے مطلب کہ وہ ہو فیوچر اسپاؤسز ہو سکتے ہو پوٹینشیل, تو ہم ایک سوال ایک دوسرے سے کرتے ہیں, اور پھر میں تم لوگوں کو ریڈائریکٹ کروں گی کس طرح سے پھر جواب نکلوانے ہیں. صحیح بات ہے, چلو لیٹس ڈو اٹ. اب تم نا مجھ سے سوال کرو, کوئی ایسا سوال جو تم واقعی میں جینوئنلی اس بندے سے کرو گے. کیا کرو گے؟ سب سے امپورٹنٹ کوسچن جو میرے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے فیملی سیٹنگ کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے. تو پوچھو نا مجھ سے. What is important for you? ایسے پوچھو گی تو میں آف ہو جاؤں گا, یہ کیا بات ہوئی, آگے بڑھو, پری ٹیچر لگے گا میری. جسٹ پوچھو گی, پیار سے پوچھو, اسمائل کر کے پوچھو. مجھے بس یہ جاننا ہے کہ فیملی سیٹنگ کے اندر آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے. پیسہ. بھائی میں آپ کو دنیا گھماؤں گا, پھراؤں گا, آپ کو بلز کی فکر نہیں ہوگی, جہاں جائیں گی پیسے کارڈ, یہ کیش, تو اچھا لگے گا نا آپ کو بھی. ہاں تو پیسہ کمانا ظاہر سی بات ہے, مرد کی مردانگی ہے. اب تم نے سنا, تم نے اس کا جواب سنا, اگر وہ ایسا جواب دیا ریڈ فلیگ ہے, بھاگ جانا, سمجھ آئیے. لیکن میں ویسے بتا رہی ہوں کہ ناٹ نیسسریلی کہ وہ اتنا ڈیپ سوچ رہا ہے اس وقت, کیونکہ تم نے تو اس کو آن اسپاٹ تم نے اس سے پوچھ لیا, اس کو تو نہیں نا پتا کہ تم کوچنگ کوسچنز اس سے پوچھ رہی ہو. تو اگر اس نے تمہیں, کیا یہ تمہارے مطلب کا جواب تھا ویسے؟ بالکل نہیں. اچھا, تو اگر تمہیں تمہارے مطلب کا جواب چاہیے تو بجائے اس کے کہ تم منہ بناؤ یا چپ ہو جاؤ یا سمجھو کہ او شٹ ڈاؤن ہو جاؤ کہ بھائی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو چول نکلا ہے, ٹھیک ہے, تو تم نے بیسکلی اسے یہ پوچھنا ہے, بیکاز یو ہیو ٹو بی اوپن, یو ہیو ٹو کیپ گیونگ چانسز, یو کین ناٹ بی سو رشڈ انٹو میکنگ ججمنٹ, ٹھیک ہے نا. تو تم سے پوچھتے ہیں, اچھی بات ہے, واقعی میں فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو تو گھر میں ایک پیس کام رہتا ہے, لیکن میں بہت اسپرچولی انکلائنڈ بھی ہوں, ایموشنلی بھی میں اپنے ایموشنس کے ساتھ بہت جو بھی تم کہنا چاہتی ہو, ٹھیک ہے, وہ تم کہنا کہ میں ایموشنلی ریگولیٹڈ ہوں, یا میں مطلب کہ سیلف سوتھنگ کرنا جانتی ہوں, یا اینی تھنگ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ دیٹ از امپورٹنٹ ٹو یو, یو ہیو ٹو سے دیٹ. چلو اب کہہ کے دیکھو. تھینکس فار شیئرنگ. آپ کے لیے کچھ بھی شیئر کر سکتا ہوں. آپ بولیں تو صحیح, حکم تو کریں.
اب اگر میں اپنی بات کروں تو میرے لیے ایموشنل اسٹیبلٹی اور ایک ایموشنل کنیکشن بہت زیادہ ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ ایک بلیف سسٹم جو ہوتا ہے وہ میچ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں میری بات سن, فائنینشیل اسٹیبلٹی امپورٹنٹ ہے. آپ میری بات سنیں نا. دیکھیں میں آپ میں بلیو کرتا ہوں, آپ مجھ میں بلیو کر لیجیے گا. اور جہاں تک ایموشنس کی بات رہی, میں جب آپ کو خوش رکھوں گا تو آپ کے ایموشنس ویسے ہی سیٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا؟ اچھی بات نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نا. نہیں ہوتا ایسے. اچھا پھر چلیں آپ سمجھا دیں مجھے کیسا ہوتا ہے, میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں. I was just trying to piss you off. Good. You kept smiling. That is awesome. تم نے دیکھا اس سے کس طرح سے اپنا آپ کو وہ مینٹین, ہاں ایسے ہی رکھنا. لیکن اگر کوئی چیز ہی بندہ مل جائے تو پھر I was just trying to throw things at you. But you saw how you were able to tell him what you want. ہم نے یہ نہیں کوچنگ کر رہے کہ ہم نے اس سے سامنے والے سے کیا نکلوانا ہے, ہم کوچنگ یہ کر رہے ہیں کہ میں نے کیسے بات اپنی جاری رکھنی ہے, میں نے اپنی بات کیسے جاری رکھنی ہے, میں نے کیسے پریشان نہیں ہو جانا ہے, چاہے کوئی آگے سے چپڑ کناتی قسم کا بکواس ہی کیوں نہ ہو. تو بچے یہ ہے کہ کلاس نہیں اپنی چھوڑنی, ٹھیک ہے نا؟ کلاسی رہنا, اسٹائلش رہنا, کانفیڈنس کے ساتھ. پتہ چل جائے گا تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ مطلب نہیں چل رہی, نہیں بن رہی بات, پھر ہیلو تھینک یو ایکسکیوز می کر کے اٹھ جاؤ نا. لیکن یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو ریڈائریکٹ یور کوسچن. سمجھ آئیں؟ گڈ. اوکے سو آئی ایم 30 اینڈ مجھے پتا تم مجھ سے کتنے سال چھوٹی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں کہ میری عمر ہوتی جا رہی ہے. اچھا چلو بولو. I want to get married. لیکن مجھے یہ پریشر آتا ہے کہ بھائی یو ڈونٹ ہیو ٹو بی سو پکی, لیکن میں رش آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہی. مجھے پریشر دیا جاتا ہے کہ اب شادی کر لو, لائف پارٹنر چوز کر لو. ہاں تو ویسے تو ان کو کہنا چاہیے اپنے گھر کی طرف دھیان دیں. مجھے کیوں پوچھ رہی ہیں, میں کوئی آپ سے کھا رہی ہوں تو. لیکن خیر, تم سپوزڈلی اب تم اپنے پوٹینشیل اسپاؤس سے ملنے گئی ہو, ٹھیک ہے, اور تم اس سے باتیں کر رہی ہو اور تم اس کو یہ بات بتاتی ہو, ٹھیک ہے, تم اس کو یہ بات بتاتی ہو اور وہ کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے آگے سے, رائٹ, پھر اس کو تم کیسے ہینڈل کرو گی؟ اب ہم یہ رول پلے کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے. سو لیٹس اسٹارٹ. اگر کوئی آنیسٹلی کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے تو میں اسے یہی کہوں گی کہ آئی ایم 30 بٹ میں سوچ سمجھ کے لائف پارٹنر آگے چوز کرنا چاہتی ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رش ان ٹو اے ریلیشن شپ وچ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ, اینڈ دیرا درستہ والا حساب کرنا ہے, جلدی نہیں کرنی. میں ڈیسیژن سوچ سمجھ کے آرام سے لینا چاہتی ہوں. Good. اس سے یہ پتہ چلتا ہے, at least it sounds like that you are not feeling جس کو کہتے ہیں لو سیلف اسٹیم. اس سے تمہاری ٹون سے ایکچولی یہ بات ایسے بھی تم کر سکتی تھی, میں بہت پکی ہوں, میں بہت چوزی ہوں, میں دیکھنا چاہتی ہوں, مجھے یہ چاہیے. تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا, ٹھیک ہے. Exactly. تم نے بیسکلی کیا کہا ہے, تم نے یہ کہا لائف میری ہے اور میں اچھے سے اس کو گزارنا چاہتی ہوں, which is a very centered thought, ہے نا؟ لگا ہے نا تمہیں بھی, ہے نا؟ ایسا نہیں لگا کہ بھائی می کر رہی ہو تم, ٹھیک ہے. یس, not everybody is destined to be married at 22 or 18 or 25, whatever it is. But when you say it like this, that I want a balanced life, I want a good partner, I don't want to rush things. اب کوئی چول ہوتا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کتنا 30 کی تو ہو گئی ہیں, کتنا اور ویٹ کرنا چاہتی ہیں. لیکن we're just going to keep the negatives away. We're just going to focus on how positively we can handle the conversation, yeah, even a negative comment. So this is exactly how you should be. Right. Confident. اور ہاں پتہ تم نے کیا کیا, ایک اور چیز شاید تمہیں نہیں سمجھ آئے, لیکن تم نے نا اکنالج کیا ہے کہ میں واقف ہوں کہ میری ٹائم لائن کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں سیلف اویئر نہیں ہوں. یہ جو سیلف اویئرنیس ہوتی ہے نا بچوں, یہ اتنی کو امپورٹنٹ ہوتی ہے. کبھی بھی مطلب شادی ہو جائے گی بھی نا تب بھی سیلف اویئرنیس کہ what is it that I am doing, what is it that I am saying, how. اگر کوئی مجھ سے یہ بات کرتا تو میں نے کیا رسپونڈ کرنا تھا, یا میں کیسا فیل کرتی, یا سننے میں یہ بات کیسے لگتی ہے. That is how you figure out how to ask the right question. I'm not saying کہ ہمیں answers اچھے لگیں گے, but I'm saying ask the right questions, and if you start getting stuck, redirect those questions without like snapping into judgment. ٹھیک ہو گیا نا؟ چلو جاؤ, تمہارا ٹائم ہو رہا ہے جانے کا, تم نکلو. اوکے پہ ٹیک کیئر بچوں, السلام علیکم. پری میرٹل کوچنگ جو ہے وہ ینگ بچوں کو جو شادی کے لیے اب تیار ہیں, یا شادی کے بارے میں جن کے گھروں میں ان کے لیے باتیں ہو رہی ہیں, یہ والی کوچنگ ان کو اس چیز کے لیے تیار کرتی ہے کہ وہ صحیح سوالات پوچھیں, صحیح سوالات جب سننے میں آئیں تو ان کے جواب دینے میں کانفیڈنس فیل کریں, باؤنڈری سیٹ کریں, ایک دوسرے سے کلیئر کمیونیکیشن کریں.
प्री मैरिटल कोचिंग बेसिकली किसी को तैयार करती है कि सिर्फ शादी के ड्रेस और फंक्शन और डांसेस से बाहर निकल के जब वाकई में शादी शुरू होती है और उसमें आप एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो वो क्लियरली ट्रूथफुली एक दूसरे के साथ डिस्कस करो. ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सवालों के जवाब मेरे चेक बॉक्स में बिल्कुल सही 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 आने चाहिए. नहीं, ये बात नहीं है. बात ये है कि मुझे सामने वाले की समझ हो, सामने वाले को मुझसे बात करना या मेरी बात समझने का अंदाज़ा हो, ताकि ऑफ कोर्स लाइफ में जब कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, जब पर्सनालिटीज़ जो हैं एक दूसरे से क्लैश होंगी, तो एकदम से घबराहट नहीं हो जाएगी कि ओह मेरी तो शादी फेल होने लगी है, पता नहीं क्या होने लगा. हाँ, अगर वैसे ऐसा हो भी तो आप फिर मैरिज काउंसलिंग की तरफ जा सकते हैं, मैरिज कोचेस की तरफ जा सकते हैं. लेकिन ज़रूरी है कि कश्ती जो है वो पहले तूफ़ान से गुज़रे, हिले डुले, कुछ बुरा ही हो, और फिर उसके बाद हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें. वो कहते नहीं हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. दैट इज़ व्हाट प्री मैरिटल कोचिंग इज़. आई होप दैट हेल्प्स. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोज़ और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.